نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کی پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس لیے ہر کتاب کی پہلی حدیث ہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب جو کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے اس لیے اس حدیث کو کتاب کے شروع میں لکھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتاب لکھے صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، اس سے پہلے اس کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں، بجائے اس کو ثواب ہونے کے، بجائے اللہ کے راضی ہونے کے، وہ اس کو الٹا گناہ ہوگا اور اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ٹھیک ہے تو چھوٹا سا عمل نجات کے لیے، بخشش کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر نیت خراب ہے کہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہے کہ لوگ پڑھیں گے اور واہ واہ کریں گے کہ کتنی اچھی کتاب لکھی، صدقہ خیرات اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ سخی کہیں گے، نماز اس لیے پڑھ رہا ہے، تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، حج اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا حاجی صاحب ہے، اور بہت سی نیک کام ہے۔ اگر وہ اس لیے کرے گا کہ میرا نام ہو، میری شہرت ہو، تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس کی پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ بڑے سے بڑا عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کی الٹی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اول ویلا میں جن کا حساب ہوگا، ان میں ایک شہید ہوگا۔ وہ شہید جو جہاد کے لیے گیا، اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا اللہ اس سے پوچھیں گے کس کے لیے عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، تو تجھے بہادر کہا جا چکا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں۔ فرماتے ہیں اس کو اوندے منہ پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ فرمایا شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ مگر یہاں نیت کی خرابی کی وجہ سے کہ لوگ بہادر کہیں میرا پیچھے نام ہوگا، اس نیت کی خرابی کی وجہ سے شہادت جیسا عمل بھی جہنم کا سبب بن گیا۔ وجہ کیا بنی؟ نیت خراب تھی۔ پھر قاری قرآن جو لوگوں کو قرآن پڑھاتا رہا، جس کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ قرآن کو پڑھاتا رہا، جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے اس لیے پڑھایا، اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ کہیں فلاں مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، بڑی اچھی آواز ہے، اس لیے۔ تو فرمایا اس کو بھی گھسیٹ کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اس کی نیت کی خرابی کی وجہ سے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ اس سے پوچھے گا کس لیے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تو نے اس لیے کیا۔ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا لوگوں پہ ترس کھاتا ہے، فرمایا اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ حدیث ہے۔ تو آج اگر ہم عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم عمل کرتے رہیں اور کل قیامت والے دن وہی عمل نیت کی خرابی کی وجہ سے پکڑ کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العزت دلوں کے بیتوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس نے یوٹیوب چینل کس لیے بنایا؟ یہ تقریریں، یہ بیان کس لیے کرتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو اجر ملے گا، اجر ملے گا تو اللہ راضی ہے، وہی عمل بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، عمل کے درمیان میں پھر اللہ کے لیے خالص کریں، عمل کے آخر میں استغفار کریں اور کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، اور عمل کے بعد یہ نہ دیکھیں لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اگر واہ واہ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی استغفار کی جائے اور شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ میری اس دعوت سے، اس کام سے تو نے اگر دوسروں کو ہدایت دی تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بجائے اس کے آدمی کہے میں نے کیا، میں نہ کرتا تو اسے ہدایت نہ ملتی۔ تو دعوت فکر یہی ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کیا جائے۔ اسی لیے یہ ساری کتابوں کی پہلی حدیث ہے کہ نیت ٹھیک ہوگی، جتنے بھی عمل ہوں گے قابل قبول ہوں گے۔ نیت میں فتور آ گیا، نیت خراب ہو گئی تو بڑے بڑے عمل، شہادت جیسا، قرآن پڑھانے جیسا، صدقہ خیرات کرنے جیسا، حج، عمرے، نماز، تہجد، بڑے روزہ، بڑے بڑے عمل جو ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور فرمایا اخلاص سے کیا ہوا عمل، چھوٹا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو ٹھیک فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔